فیودور دوستویفسکی کی کتاب دی ایڈیٹ ایپیسوڈ 9۔ کمرے میں سناٹا ہو گیا۔ سب نے پرنس کو یوں دیکھا گویا ان کے الفاظ سمجھ میں نہیں آئے یا سمجھنا نہیں چاہے۔ گانیا خوف سے پتھرا گیا۔ نستاسیا فلیپودنا کی آمد، وہ بھی ایسے وقت میں، سبھی کے لیے ایک انہونی اور بے جوڑ سی بات تھی۔ اول تو یہی کہ نستاسیا نے پہلی بار اس گھر میں قدم رکھا۔ آج تک تو خود کو اس قدر اوپر کھینچتی رہی تھی کہ گانیا سے گفتگو میں بھی کبھی اس کے عزیزوں سے ملنے کی خواہش زبان پر نہ لائی، اور ماضی قریب میں تو ان کا ذکر تک درمیان میں نہیں آنے دیا، گویا دنیا میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اگرچہ جزوی طور پر گانیا اس سے خوش تھا کہ اچھا ہے اس خرچ سے نجات ملی، پھر بھی اپنے دل میں اسے نستاسیا کی نخوت شمار کرتا تھا۔ کچھ بھی ہو، یہ اندیشہ لگا ہوا تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ گانیا کے گھر والوں پر تانے تشنے ضرور پھینکے گی۔ یہ گمان بھی نہ تھا کہ خود ہی آ پہنچے گی۔ گانیا کو خبر تھی کہ نستاسیا کو اس رشتے کے سلسلے میں میرے گھر کی سب روداد معلوم ہو چکی ہے، اور یہ بھی کہ گھر والے لڑکی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب ایسے میں نستاسیا کا یہاں پہنچ جانا، سالگرہ کے دن فوٹو کا تحفہ، اور یہ زبان دے چکنے کے بعد کہ وہ خاص آج کی شام اس کی تقدیر کا فیصلہ سنا دے گی، اس کا مطلب قریب یہ تھا کہ خود فیصلہ ہی سنا دیا۔ ہوش اڑنے کی وہ حالت جس سے سب نے پرنس کو دیکھا ذرا دیر رہی۔ نستاسیا فلیپودنا ملاقاتی کمرے کے دروازے پر خود ہی نمودار ہو گئی، اور اندر آتے ہی اس نے پرنس کو پھر ہلکا سا ٹھوکا دیا۔ بہرحال مکان کے اندر آنا تو ملا۔ آپ لوگوں نے دروازے پر گھنٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ گانیا اسے دیکھتے ہی تیزی سے لپکا تو نستاسیا نے خوشی خوشی اپنا ہاتھ اسے دیتے ہوئے کہا، یہ آپ کا منہ کیوں لٹکا ہوا سا ہے؟ مجھے ان لوگوں سے ملائیے نا۔ گانیا نے بالکل بدحواسی میں اسے پہلے تو واریہ سے متعارف کرایا۔ دونوں عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے آپس میں اکھڑی ہوئی نظروں کا تبادلہ کیا۔ نستاسیا مسکرا دی اور چہرے پر مسرت کا نقاب ڈال لیا، لیکن واریہ نے اس پردے کی پرواہ نہ کی، بلکہ اسے ٹک ٹک دیکھتی رہی۔ بجھی ہوئی نظروں سے مسکراہٹ کی وہ ہلکی سی پرچھائی جو معمولی تواضع اور خوش اخلاقی کا تقاضا ہوا کرتی ہے، وہ بھی اس کے چہرے پر نہ آنے پائی۔ گانیا کا دل بیٹھ گیا۔ ٹوکنے کا موقع نہ تھا، نہ کچھ حاصل، بس واریہ کو اس نے یوں غصے سے گھورا کہ وہ نظر سے پہچان گئی کہ یہ لمحہ میرے بھائی پر کس قیامت کا گزرا ہے۔ شاید اسے فوراً خیال آیا کہ کسی قدر مروت سے کام لے لے، اور مصلحتاً نستاسیا کی طرف کچھ مسکرا دی۔ ابھی تک اس خاندان میں سب بھی ایک دوسرے کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ ماں نینا الیگزندرونا نے بگڑی بات ذرا بنا لی۔ گانیا نے گھبراہٹ میں پہلے بہن کو اور پھر ماں کو متعارف کرایا، بلکہ ماں کو اس سے ملانے کے لیے پاس بلایا۔ ابھی نینا نے اسے دیکھ کر اپنی دلی مسرت کا اظہار شروع ہی کیا تھا کہ نستاسیا نے اس کی بات سنی انسنی کر کے آنن فانن گانیا کو مخاطب کیا، اور حالانکہ بیٹھنے کو ابھی کہا نہیں گیا تھا، چھوٹے سے صوفے پر جو کھڑکی کے پاس ایک کونے میں رکھا تھا، بیٹھتے ہوئے اس نے پکار کر پوچھا، آپ کا دفتری کمرہ کہاں ہے؟ اور وہ کرایہ دار کہاں رہتے ہیں؟ آپ کرایہ دار رکھتے ہیں نا اپنے گھر میں؟ شرم کے مارے گانیا کا چہرہ لال ہو گیا، زبان میں گرا پڑ گئی۔ وہ جواباً کچھ کہنے کی کوشش میں تھا کہ نستاسیا اور آگے بڑھ گئی۔ یہاں جگہ کہاں ہے مہمان کرایہ دار رکھنے کی؟ آپ کا تو دفتری کمرہ تک نہیں ہے، اس سے کچھ نفع ہے آپ کو؟ وہ جھٹکے کے ساتھ نینا الیگزندرونا سے مخاطب ہوئی۔ جھنجھٹ کا کام ہے وہ ذرا جواب دینے لگی۔ ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ نفع بھی ہوگا ہی، دیکھیے نا ابھی حال میں ہم لوگ یہاں۔ نستاسیا نے پھر سنی انسنی کر دی۔ وہ گانیا کی طرف دیکھتی، ہنستی اور اس کے منہ پر چیخ رہی تھی، یہ آپ کی صورت کو کیا ہوا؟ اوف خدایا، اس منٹ آپ نے صورت کیسی بنا رکھی ہے؟ اس ہنسی کو چند لمحے گزارے اور گانیا کا چہرہ بہت بے کینڈے ہو گیا۔ اس کا دم بخود رہ جانا، مسخرے پن کی اور بزدلانہ خود فراموشی کا اثر ایک دم جاتا رہا، لیکن چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہونٹ اندرونی اضطراب کے مارے ترچھے ہو گئے تھے۔ وہ چپ چاپ ٹکٹ کی باندھے بدحواسی سے اپنے مہمان کی صورت برابر تکے جا رہا تھا، اور مہمان کی مسکراہٹ تھمتی نہیں تھی۔ ایک اور مشاہد بھی یہیں موجود تھا۔ نستاسیا کو دیکھتے ہی اس کے اوسان قطع ہو چکے تھے، اور اب تک اگرچہ اس عالم سے نہیں نکلا تھا، ملاقاتی کمرے کے دروازے پر جوں کا توں
لکڑی کے لٹھ کی طرح کھڑا رہ گیا تھا۔ تاہم اس نے گانیہ کا چہرہ رنگ بدلتے اور تلخی پھیلتے دیکھ لیا تھا۔ یہ مشاہد تھا پرنس، گویا کسی قدر خوف سے اور مشین کی طرح بے ارادہ اس نے آگے قدم بڑھایا۔ پانی پی لیجئے اور اس طرح سے مت دیکھیے، پرنس نے گانیہ سے سرگوشی میں کہا۔ ظاہر تھا کہ پرنس کے منہ سے یہ بات بلا کسی غرض کے نکلی تھی۔ اس کے پس پشت کوئی خاص نیت نہیں تھی۔ جو فوری تدبیر سوجھی وہی کہہ دی، لیکن ان الفاظ کا اثر بے پناہ ہوا۔ گانیہ کا سارا غیظ و غضب پرنس پر ہی پھٹ پڑا۔ اس نے پرنس کے شانے زبردستی پکڑ لیے اور آنکھیں نکال کر اسے انتقام و نفرت سے دیکھا۔ کہا کچھ نہیں، گویا منہ سے لفظ نکالنے کی سکت ہی نہیں تھی۔ سب پریشان سے ہو گئے۔ نینا الیگزندرونا کے حلق میں چیخ پھنس کر رہ گئی۔ پتیت سنتراب کے مارے آگے بڑھایا۔ گولیا اور فرویشنکو دروازے تک آ گئے تھے، وہیں ٹھٹک کر رہ گئے۔ صرف ایک واریا تھی جو پہلے کی طرح اب بھی باؤں کے نیچے سے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے غور سے یہ منظر دیکھا۔ وہ بیٹھی نہیں تھی، ماں کے پاس کھڑی تھی، سینے پر ہاتھ باندھے۔ مگر گانیہ نے اسی لمحے اس حرکت کے سرزد ہوتے ہی اپنے حواس بجا کیے اور اس پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ اب وہ اپنے قابو میں آ گیا تھا۔ کون ہیں آپ؟ پرنس ڈاکٹر ہیں یا کیا؟ جس قدر خوش مزاجی اور بے تکلفی ممکن تھی صرف کرتے ہوئے اس نے بآواز بلند پوچھا۔ مجھے ڈرا ہی دیا تھا آپ نے۔ نستاسیا فلیپودنا، انصاف سے تعارف کراؤں؟ نہایت بیش قیمت چیز ہیں یہ، اگرچہ خود میری ملاقات آج ہی صبح ہوئی ہے۔ نستاسیا فلیپودنا پرنس کو تکتی رہ گئی۔ پرنس؟ کیا کہا؟ پرنس؟ ارے ذرا غور تو کیجئے، میں تو کچھ بیشتر سمجھی تھی وہاں دروازے کے باہر کہ یہ کوئی خدمتگار ہیں، میں نے انہیں اندر اطلاع دینے بھیجا تھا۔ کوئی آفت نہیں، کوئی آفت نہیں، فرویشنکیو نے لقمہ دیا، جلدی سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اور اس بات پر بغلے بجاتے ہوئے کہ لوگ ہنسنے تو لگے۔ کوئی آفت نہیں، میں تو ڈانٹ ڈپٹ کرتے کرتے رہ گئی۔ پرنس معاف کیجئے براہ کرم، اور ہاں فرویشنکیو، آپ یہاں کیسے اس وقت؟ میں سوچ رہی تھی کہ ہو نہ ہو اس وقت آپ سے یہاں سامنا نہیں ہوگا۔ کون سے پرنس؟ مشکن، اس نے گانیہ سے پھر دریافت کیا۔ تعارف کراتے وقت وہ پرنس کا گریبان اس طرح پکڑے ہوئے اور اسے سامنے کیے ہوئے تھا۔ ہاں، ہمارے مہمان کرایہ دار ہیں، گانیہ نے دہرایا۔ بدیہی بات تھی کہ پرنس کو ایک عجوبے کے طور پر پیش کیا گیا تھا جو ایک مصنوعی صورتحال سے نکلنے کا بہانہ بنا تھا۔ پرنس کے کان میں تو یہاں تک بھنک پڑی کہ جب اسے متعارف کرایا گیا تو غالباً فرویشنکیو نے پیٹھ پیچھے سرگوشی میں لفظ ایڈیٹ بھی اپنی طرف سے بڑھا دیا تھا، نستاسیا کو سنانے اور وضاحت کرنے کی خاطر۔ ذرا یہ تو بتائیے کہ ابھی کچھ دیر پیشتر جب مجھ سے اتنی زبردست غلطی ہوئی آپ نے وہ دور کیوں نہ کر دی؟ نستاسیا فلیپودنا پرنس کو سر سے پاؤں تک بڑی بے تکلفی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اسے بے صبری سے جواب کا انتظار تھا، گویا یقین تھا کہ جواب اتنا احمقانہ ہوگا کہ اس پر خام خواہ ہنسی چھوٹ جائے گی۔ میں آپ کو اچانک سامنے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا تھا، پرنس نے دبی آواز میں جواب دیا۔ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ میں ہی ہوں؟ آپ نے مجھے پہلے کہاں دیکھا تھا؟ عجیب بات، میں واقعی پرنس کو کہیں دیکھ چکی ہوں جیسے۔ یہ دریافت کرنا چاہتی ہوں کہ جب دیکھا تو آپ وہیں کے وہیں جم کر کیوں رہ گئے؟ ایسی کون سی بات ہے مجھ میں انسان کو پتھرا دینے والی؟ تو پھر کیا دیر ہے؟ تو پھر مسخرے پن کی صورت بنا کر فرویشنکیو بولا، دیکھتے کیا ہو؟ اف خدایا، اگر کہیں مجھ سے پوچھا ہوتا تو میں کیا جواب نہ دیتا؟ ہاں بول پڑو۔ پرنس تم ہو عقل کے کولو، آخر میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو کیا کچھ کہہ گیا ہوتا۔ پرنس نے فرویشنکیو کو چھیڑا، تھوڑی دیر قبل آپ کے فوٹو نے مجھے حیرت زدہ کر دیا تھا، اس نے نستاسیا فلیپودنا کے جواب میں کہا۔ پھر جنرل بپانچین کے گھر میں بھی آپ کا تذکرہ کیا تھا میں نے۔ آج صبح پیٹرسبرگ اسٹیشن پہنچنے سے پہلے ریل میں پرفیون لیگزورین کی زبانی بہت کچھ سننے میں آیا آپ کے بارے میں، اور ٹھیک اس لمحے جب میں نے دروازہ کھولا آپ ہی میرے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ دروازہ کھولا تو آپ موجود، مگر آپ نے مجھے پہچانا کیسے کہ میں ہی ہوں؟ فوٹو دیکھ چکا تھا اور ایسے کہ میرے تصور میں آپ عین مین ایسی ہی تھیں، معلوم ہوتا کہ کہیں آپ کو دیکھ چکا ہوں۔ کہاں بھلا؟ یہ
آپ کی آنکھیں ضرور میری دیکھی ہوئی ہیں، مگر کہاں دیکھنا ناممکن، ایسے ہی کہہ دیا۔ میں تو یہاں کبھی آیا نہیں، کبھی رہا نہیں، ممکن ہے خواب میں دیکھی ہو۔ ارے واہ پرنس، کیا بات ہے! نہیں، میں اپنے لفظ واپس لیتا ہوں۔ دیکھو تو دیکھنا کیا کہہ گئے، بالکل معصومیت سے۔ فرویشینکیو افسوس کرتے ہوئے بولا۔ پرنس نے اپنے چند جملے گھبراہٹ میں لفظ توڑ توڑ کر، سانس تھام تھام کر کہے تھے۔ شدید اضطراب کی تمام علامتیں اس پر طاری تھیں۔ نستاسیا فلیپودنا اسے دیکھتی رہی، توجہ اور اشتیاق کے ساتھ، لیکن ہنسی نہیں۔ ٹھیک اسی لمحے ایک بلند آواز ہجوم کی پشت پر سے سنائی دینے لگی، جس نے بڑھ کر نستاسیا اور پرنس کے درمیان چھیڑ کر دی اور مجمع کو یوں کہنا چاہیے کہ داہنے بائنے برابر دو حصوں میں بانٹ دیا۔ اب نستاسیا فلیپودنا کے روبرو اس خاندان کے سربراہ جنرل ایلوگین موجود تھے۔ وہ فراق کوٹ پہنے، سلیقے کے لباس میں، مونچھوں کو تاؤ دیے حاضرین کے سامنے نمودار ہو چکے تھے۔ یہ بات گانیا کی برداشت سے باہر تھی۔ بزدلی کی جنون کی حد تک خود پسند اور خود بین گانیا، جو گزشتہ 2 ماہ سے ایسے امکان کی تلاش میں تھا جس کے بل پر وہ اپنی شرافت کا سکہ جما سکے، دل میں یہ پھانس لیے ہوئے کہ جو راہ چنی ہے اس میں نو آموز ہے، کیا خبر ثابت قدم رہ سکے یا ڈگمگا جائے۔ تنگ آ کر یہ فیصلہ کیے ہوئے کہ اپنے گھر میں جہاں من مانی کرتا تھا رذالت پر اتر آئے گا، لیکن نستاسیا فلیپودنا کی موجودگی میں کچھ بھی کر گزرنے کی ہمت نہ پڑی کہ نستاسیا آخری لمحے تک اسے دبدبے میں ڈالے ہوئے تھی اور بے دردی سے اس پر بقول خود بے صبر کلاش پر اپنی بالادستی قائم کیے ہوئے تھی۔ اپنے بارے میں اس عورت کا یہ قول خود گانیا کے کان میں پڑ چکا تھا اور وہ پکی قسمیں کھا چکا تھا کہ وقت آنے پر ساری زیادتیوں کا بدلہ چکا دے گا، مگر بعض اوقات دل سے یہ طفلانہ سرگوشی بھی کر لیتا کہ شاید سارے بل نکل جائیں اور معاملات کی گتھی آسانی سے سلجھ جائے۔ اب اسے یہ تلخ جام بھی اپنے گلے میں اتارنا پڑا، اور وہ بھی ایسے موقع پر، ایسی صورتحال میں جس کا سان گمان بھی نہ تھا۔ خود نمائی کے شوقین آدمی کے لیے ایک عذاب ناگہانی اپنے خاندان کے سبب، خود اپنے ہی گھر میں شرم سے پانی پانی ہونا اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ ہاں واقعی جو صلہ ملنا ہے وہ اتنی ساری مصیبتوں کا بھگتان کرنے کے قابل بھی ہے۔ لمحہ بھر کو گانیا کے دماغ میں یہ خیال کوند گیا۔ ٹھیک اسی لمحے وہ واردات پیش آئی جو 2 مہینے سے خواب پریشان بنی ہوئی تھی، جس کے تصور سے ہی دل لرزنے لگتا تھا اور وہ شرم سے بدحال ہو جاتا تھا۔ آخر وہ لمحہ آ پہنچا، گانیا کے والد بزرگوار کی نستاسیا فلیپودنا سے ملاقات۔ کئی بار پہلے اس نے یہ عالم خیال میں یہ بھیانک منظر دیکھا تھا کہ شادی کی تقریب میں جنرل کیسے پیش آئیں گے، مگر اس دردناک منظر کے تصور سے ہی دل کانپ اٹھتا اور وہ تاب نہ لاتے ہوئے اسے دماغ سے نکال پھینکتا۔ ممکن ہے گانیا نے آنے والی اس مصیبت کو خام خواہ کا ہوا بنا رکھا ہو۔ خود پسند لوگوں کو یہ مرض ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ گزشتہ 2 مہینے اس ادھیڑ بن میں گزر گئے اور بالآخر ایک فیصلہ کیا۔ گانیا نے جی میں ٹھان لی کہ کوئی نہ کوئی جتن کر کے اپنے باپ کو وقتی طور پر صحیح لیکن منظر سے خارج کر دیا جائے۔ اگر بس چلے تو انہیں شہر پیٹرسبرگ سے باہر رکھا جائے، چاہے والدہ اس پر ناراض ہوں یا رضامند، مگر یہ کرنا ہی پڑے گا۔ ابھی 10 منٹ پہلے جب نستاسیا نے اس گھر میں قدم رکھا تو گانیا ایسے سختے میں آ گیا، اتنا بدحواس ہوا کہ اس منظر میں والد بزرگوار کی آمد سے غافل ہو گیا اور اس خطرے کی پیش بندی نہ کر سکا۔ اتنے میں جنرل آن پہنچے، سب کی آنکھوں کے سامنے، بنے سنورے، سوٹ بوٹ میں ملبوس، وہ بھی عین اس موقع پر جب گانیا کو پورا یقین تھا کہ نستاسیا فلیپودنا کسی نہ کسی بہانے اس پر، اس کے گھر والوں پر تمسخر کی بوچھاڑ کرنے آئی ہے۔ اور سچ بھی ہے کہ اگر نستاسیا اس نیت سے نہیں تو پھر کس لیے یہاں آئی؟ گانیا کی ماں اور بہن سے رسم و راہ پیدا کرنے یا خود انہی کے گھر میں ان کا مذاق اڑانے، تذلیل کرنے؟ مگر جس طرح دونوں فریق صف آرا تھے، اسے دیکھ کر تو شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ گانیا کی ماں اور بہن ایک طرف منہ لٹکائے بیٹھی تھی، نستاسیا فلیپودنا ان کے وجود سے بظاہر بے خبر اور بے نیاز کہ وہ بھی اس کمرے میں موجود ہیں۔ یوں پیش آ رہی تھی تو مطلب یہ کہ اپنے جی میں کچھ ٹھان کر آئی ہے۔
فرویشنکیو نے جنرل کا بازو تھاما اور سہارا دیتا آگے لایا۔ میں ہوں اردلیان الیگزینڈروچ ایلوگین۔ سر کو ہلکا سا خم دے کر اور لبوں پر مسکراہٹ لا کر جنرل نے سلیقے سے اپنا تعارف کرایا۔ بوڑھا بدقسمت فوجی اور اس خاندان کا سرپرست ہوں جو خوش قسمتی سے آپ جیسی گلفام کو اپنے میں شریک کرنے کا آرزو مند۔ ابھی جنرل نے جملہ پورا نہ کیا تھا کہ فرویشنکیو نے پیچھے سے کرسی بڑھا دی اور خاندان کے سرپرست چونکہ کھانے پینے کے بعد ذرا بوجھل تھے تو اپنے قدموں پر سنبھل نہ سکے اور بلکہ یوں کہیے کہ اس کرسی پر ڈھیر ہو گئے۔ پھر بھی انہوں نے اپنے حواس قائم رکھے۔ نستاسیا کے مقابل جم کر انہوں نے بڑے تکلف اور اہتمام کے ساتھ اس کی نازک انگلیاں تھامیں اور انہیں اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ ویسے بھی جنرل کو گڑبڑا دینا کچھ آسان کام نہیں تھا۔ وہ خود کو لیے دیے رہتے تھے۔ بدن میں کسی قدر جول آ جانے کے باوجود ان کے حلیے میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ خاصے ڈیل ڈول کے آدمی تھے اور اپنی اس خوبی سے خود اچھی طرح آگاہ بھی تھے۔ ایک سے ایک اعلیٰ سوسائٹی میں ان کی عمر گزری تھی اور وہاں سے نکلے ہوئے ابھی 2-3 سال سے زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا تب سے چند کمزوریوں نے ان کے معمول میں راہ پا لی تھی۔ تاہم پہلے کے سے آداب اور پسندیدہ طور طریقہ آج بھی برقرار تھے۔ جنرل کی آمد سے بظاہر نستاسیا کی منہ مانگی مراد بر آئی۔ ان کے بارے میں وہ بہت کچھ سن چکی تھی۔ سنتا ہوں کہ میرا فرزند، جنرل نے لب کشائی کی۔ جی ہاں، آپ کے فرزند اور ابا جی، آپ بھی خاصے پاپی ہیں۔ کبھی آپ نے میرے ہاں آنے کی زحمت نہ فرمائی؟ کیا بات، آپ خود چھپتے رہے یا صاحبزادے نے چھپائے رکھا؟ کبھی تشریف لاتے تو آپ کے نام کو بٹا لگنے کا اندیشہ نہیں تھا۔ ارے یہ 19ویں صدی کی اولاد اور اس کے والدین۔ جنرل نے پھر آگے کہنا چاہا۔ نستاسیا فلیپودنا، براہ کرم آپ جنرل صاحب کو فی الحال اجازت دیجیے، انہیں جانا ہے، کوئی بلا رہا ہے۔ جنرل کی بیوی نے بآواز بلند کہا۔ اجازت دیجیے کیا مطلب؟ ان کے بارے میں اتنا کچھ سن چکی ہوں، ان سے ملنے کو اتنا جی چاہتا تھا اور اب انہیں کاہے کی مصروفیت؟ ریٹائر ہو گئے، فرصت ہی فرصت ہے۔ کیوں جنرل صاحب، آپ مجھ سے منہ پھیر کر چل دیں گے؟ وعدہ کرتی ہوں کہ وہ خود آپ کے پاس آ جائیں گی، لیکن فی الحال انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ جنرل اروالیون صاحب، دیکھیے، کہتے ہیں کہ آپ کو آرام چاہیے۔ نستاسیا نے منہ پھلا کر ناگواری سے اونچی آواز میں احتجاج کیا، جیسے وہ ضدی بچے بگڑ کر چیختے ہیں جن کا کھلونا چھینا جا رہا۔ جنرل نے سنا اور اپنی پوزیشن کو اور احمقانہ رنگ دینے میں رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ میری عزیز، جھڑکنے کے انداز میں لیکن خاص شان کے ساتھ جنرل نے ٹوکا اور دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ آپ سرکیں گی نہیں یہاں سے اماں؟ واریہ نے ماں پر آواز لگائی۔ نہیں، میں نہیں ٹلوں گی، آخر تک بیٹھوں گی۔ ممکن نہیں تھا کہ ماں بیٹی کا سوال جواب نستاسیا نے نہ سنا ہو، لیکن اثر یہ ہوا کہ وہ اور بھی مگن ہو گئی۔ چھوٹتے ہی اس نے جنرل پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ 5 منٹ کے اندر جنرل اپنی شان بگھارنے لگے، حالانکہ اس حرکت پر تمام حاضرین بآواز ہنسے جا رہے تھے۔ کولیا نے پرنس کی آستین کھینچ کر اشارہ کیا۔ سنیے، آپ ہی کوئی تدبیر کیجیے۔ کیوں؟ کچھ سبیل کیجیے۔ بیچارہ لڑکا پریشان تھا اور الجھن کے مارے اس کی آنکھوں میں بوندیں لرزنے لگی تھیں۔ آپ اس کے منہ سے نکلا، یہ گانیہ کم بخت۔ آخر جنرل ایوان بیپان چین سے واقعی بہت دوستی رہی میری۔ جنرل موصوف نے نستاسیا کے پوچھنے پر بالآخر بے تکلف کہہ ڈالا، میں جنرل بیپوچین اور مرحوم پرنس نکولائی وچ میکشن، جن کے صاحبزادے کو آج میں نے کوئی 20 برس کی جدائی کے بعد گلے لگایا، ہم تینوں کا تن من سے ساتھ تھا، یوں کہیے کہ ایک تگڑم تھا ہمارا۔ ہائے افسوس، ایک تو قبر میں پہنچا الزام اور گولی کھا کے، دوسرا یہ آپ کے سامنے ہے، آج بھی الزام اور گولیوں کا سامنا ہے۔ گولیوں کا سامنا؟ نستاسیا حیرت سے پکاری۔ جی ہاں، گولیاں میرے سینے میں پیوست ہیں، کارس کے معاشرے میں لگی تھیں۔ موسم خراب ہو تو درد اٹھنے لگتی ہے۔ یہ سب صحیح، لیکن اور معاملات میں فلسفی کی طرح دن کاٹ رہا ہوں۔ چلتا پھرتا ہوں، گھومتا ہوں، کیفے میں ڈرافٹ کھیلتا ہوں جیسے کوئی بورجوا، ساری ذمہ داری سے آزاد۔ فرانسیسی رسالہ ہے ایک، پڑھ لیتا ہوں۔
اب رہے وہ تیسرے ہمارے پورتھوس بپانچین، تو ریل کے سفر کے دوران ٹینی کتے کے چکر میں ایک دفعہ کوئی 3 برس پہلے ان سے بات بگڑ گئی اور قصہ ختم ہو گیا۔ ٹینی کتا؟ تو کیا ہوا تھا؟ نستاسیا نے بہت کرید کر پوچھا۔ یہ جو آپ نے فرمایا ٹینی کتے کے چکر میں ریل کے سفر کے دوران، نستاسیا کے سوال سے ظاہر تھا اپنی یادداشت پر زور دے رہی تھی۔ ہاں، عامکانہ واقعہ ہے، سنانے کے قابل بھی نہیں۔ ایک گورنر تھی مسز اشمتھ، پرنسس بیلیوکنسکیا کے یہاں اس پر بات بگڑ گئی۔ خیر، اب اسے دہرانا کیا، جانے دو، مگر آپ سنائیے ضرور، نستاسیا نے مزہ لیتے ہوئے اصرار کیا۔ میں نے بھی آج تک نہیں سنا، فرویشنکیو نے تائید کر دی۔ اردولین الیگزینڈروچ جناب، جنرل کی بیوی پکار میں ٹل جانے کی التجا کی۔ پاپا، آپ کو ادھر بلایا جا رہا ہے، کولیا بیٹے نے صدا لگائی۔ احمقانہ قصہ ہے، بس 2 لفظوں میں، جنرل نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ 2 سال ہوئے، ہاں، سال کے قریب نئی ریلوے لائن کھلی تھی، ایک بہت ہی اہم ڈیوٹی پر گھر سے نکلا، اپنے عہدے کا چارج دینا تھا۔ شہری طرز کا اوور کوٹ پہنے میں چلا اور فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیا، ڈبے میں داخل ہوا، بیٹھا، سگار پیے جا رہا تھا، ڈبے میں اکیلا۔ بالکل گاڑی کے ڈبے میں تمباکو نوشی کی ممانعت نہیں ہے، مگر اس کی اجازت بھی نہیں۔ بس یوں سمجھے کہ عام طور پر سگریٹ سگار پینے کی کوئی سخت مناہی نہیں ہوتی۔ پینے والے کو دیکھتے ہیں کہ کون ہے۔ کھڑکی گری ہوئی تھی، گاڑی نے سیٹی دی، چلنے والی تھی کہ اتنے میں 2 لیڈیز داخل ہوئیں، ایک ٹینی کتے کے ساتھ، عین میرے سامنے والی سیٹ پر آ بیٹھیں۔ دیر سے آئی تھیں، دونوں میں سے ایک کا تو بڑا شاندار لباس تھا، ہلکا نیلا، دوسری ذرا متانت لیے ہوئے سیاہ ریشم کے کپڑے اور مفلر، دونوں اچھی خاصی، آنکھوں سے رعونت ٹپکتی تھی، دونوں انگریزی میں بات کیے جا رہی تھیں۔ خیر مجھے کیا، میں بیٹھا سگار پیتا رہا، سوچا بھی کہ دھواں اڑانا روک دوں، مگر کوئی بات نہیں، کھڑکی تو کھلی تھی، ادھر دھواں چھوڑا۔ کتا نیلے اور شوخ لباس والی کے زانوں پر چین سے بیٹھا تھا، چھوٹا سا تھا، میری مٹھی برابر، کتا کالا، پنجے اس کے سفید، چھوٹی چیز، گلے میں چاندی کا پٹا پڑا ہوا تھا جس پر کتے کا نام لکھا تھا۔ مجھے کیا مطلب، اتنے میں دیکھتا ہوں تو وہ دونوں ناک منہ چڑھا کر رہیں۔ پوچھو کیا وجہ، تو وہ میرا سگار پینا۔ ایک جو تھی کچھوے کی کھال والی لورینٹ میں سے مجھے گھورنے لگی، میں پھر ویسے ہی بے پرواہ، کیونکہ دیکھو نا، زبانی تو کچھ کہا نہیں، اگر زبان ہلائی ہوتی، منہ سے بولتی، روکتی، ٹوکتی تو کچھ بات بھی تھی۔ آدمی کے منہ میں زبان کس لیے ہے؟ دونوں چپ کہ اتنے میں، اور یقین کرنا کہ کچھ کہے سنے بغیر، نہ اشارہ کیا نہ کنایا، ایک بول بس ایک دم جیسے دماغ چل گیا ہو۔ وہ جو نیلے شوخ کپڑوں والی تھی، اس نے میرے ہاتھ سے سگار نوچا اور کھڑکی کے باہر۔ گاڑی اڑی چلی جا رہی تھی اور میں دم بخود نہ کشیدم۔ عورت جنگلی تھی، بالکل وحشی، سچ پوچھو تو جنگلی پن کی شکار۔ بہرحال بڑی پکی جاندار، بڑے بڑے بدن کی قد آور عورت، سنہرے بال، گال لال، کچھ زیادہ ہی لال تھے، آنکھیں مجھ پر چمکائے جائے۔ اب میں کیا کروں، ایک حرف منہ سے نکالے بغیر انتہائی تمیزداری کے ساتھ، حد درجہ شرافت اور لحاظ کے ساتھ، بڑی نازک احتیاط کے ساتھ میں نے اس ٹینی کتے کی طرف 2 انگلیاں بڑھائیں، سلیقے اور صفائی سے اس کی گردن تھامی، جھٹکے سے اٹھا اور کھڑکی کے باہر جہاں میرا سگار گیا تھا اسے بھی اڑا دیا۔ وہ ذرا ہاؤں کر کے رہ گیا اور بس کیا، گاڑی فراٹے بھرے جا رہی تھی۔ آپ تو جن نکلے، نستاسیا نے کہا مارتے اور بچوں کی طرح تالی بجاتے ہوئے بے ساختہ کہا۔ واہ واہ، کمال، فرویشنکیو پکارا، اور تو اور پتیتسن بھی ہنس پڑا، جسے یہاں اس وقت جنرل کی آمد سخت ناگوار گزری تھی۔ کولیا کو بھی ہنسی آ گئی اور وہ بھی پکارا، شاباش۔ اور میں حق پر تھا، حق پر 3 گنا حق پر۔ جنرل نے بڑی شان سے خود کو تھپکا۔ دیکھو بھلا، اگر ریل کے ڈبے میں سگریٹ پینا منع ہے تو کتا لانا اور بھی منع ہے۔ شاباش پاپا، کولیا کو بہت لطف آیا، کیا شاندار بات ہوئی، واہ، میں بھی ضرور یہی کرتا، ایسے ہی کرتا۔ پھر وہ لیڈی، اس نے نستاسیا کو آگے تک جاننے کی بے صبری تھی۔ وہ ساری ناگواری اس سے شروع ہوتی ہے۔ برا سا منہ بنا کر جنرل نے قصہ آگے بڑھایا، منہ سے ایک لفظ کہے سنے بغیر، ذرا بھی تیور بدلے بغیر اس نے پورا جھامپڑ میرے منہ پر۔ جنگلی عورت، بالکل ہی جنگلی پن کا شکار۔ اور آپ نے؟ جنرل نے آنکھیں جھکا لیں، بھویں اٹھائیں، شانے جھکائے، ہونٹ سکیڑے، دونوں ہاتھ پھیلا دیے، کچھ اور ایک دم بولے۔ میں بے قابو ہو گیا، زور سے ہاتھ مار دیا۔ کیا؟
خدا گواہ بالکل زور سے نہیں، رٹاکا ہوا مگر مار پیٹ نہیں۔ ایک بار میں نے دھکیل دیا اس طرف، صرف دھکیل کر ہٹا دیا اور کچھ نہیں، لیکن شیطان بیچ میں کود پڑا۔ وہ جو ہلکے نیلے رنگ والی تھی وہ کوئی انگریز عورت نکلی، یا تو گورنس ہوئی یا پرنس سبلیکلسا کی سہیلی وغیرہ، ایسے ہی کوئی رشتہ دار۔ وہ جو کالے ڈریس میں تھی وہ بیلوکونسکی والوں کی بڑی لڑکی، قریب 35 برس کی بن بیائی بہن۔ اب آپ جانیں کہ بیگم جنرل پپونچین اور بیلوکونسکی والوں میں کس قدر گاڑی چنتی ہے۔ لڑکیوں کے گھر کورام مچ گیا، رونا پیٹنا، مٹھی بھر کتے کے غم میں 6 کی 6 بہنوں نے آنکھوں سے نالے بہا دیے۔ وہ انگریز عورت بھی بے حال ہو گئی، جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ آخر میں خود پہنچا، صفائی پیش کرنے، معافی طلب کی، خط لکھ، مگر وہ تو صورت دیکھنے کی روا نہیں تھی۔ پپونچین والوں سے ناچاکی، بے تعلقی، ذات باہر۔ مگر معاف کیجئے، یہ کیسے؟ نستاسیا فلیپودنا چونک کر پوچھنے لگی۔ 5-6 دن ہوئے میں نے انڈیپینڈنس میں دیکھا، میں یہ رسالہ مستقل پڑھتی ہوں تو اسی میں یہ واقعہ نظر سے گزرا۔ بالکل قطعی یہ واقعہ رائن دریا کے علاقے کی کسی ریلوے لائن پر یہ واقعہ پیش آیا۔ مرد فرانسیسی تھا اور عورت انگریز۔ سگار کا منہ سے نکالا جانا، پھر اسی نسل کے کتے کا کھڑکی سے باہر پھینکا جانا این مین اسی طرح درج ہوا ہے۔ بلکہ اور تو اور اس واقعے کا خاتمہ بھی وہی ہے جو آپ نے سنایا، یہاں تک کہ عورت کا ڈریس بھی ہلکے نیلے رنگ کا تھا۔ جنرل کا چہرہ بری طرح سرخ ہو گیا، کولیا کا بھی شرم کے مارے رنگ بدل گیا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ پتیتسن نے جلدی سے منہ پھیر لیا۔ فریوی شینکیو البتہ ویسے ہی کہہ کے مارتا رہا۔ گانیا کا حال بیان سے باہر تھا، وہ ساکت و صامت کھڑا ایک عذاب میں مبتلا تھا۔ مگر آپ یقین کیجئے، جنرل بڑبڑائے، کین یہی واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ پاپا سے مسز اسمتھ کا، وہ جو بیلیوکونسکی والوں کے ہاں گورنس ہیں، جھگڑا تو ضرور ہوا تھا، مجھے یاد ہے۔ کولیا نے قریب چیخ کر تصدیق کی۔ مگر بالکل ہو بہو وہی واقعہ یورپ کے دوسروں پر ایک سا، اور تفصیلات بھی لفظ بلفظ وہی، جہاں تک کہ عورت کا لباس بھی وہی، بلکہ نیلا۔ نستاسیا نے بے اصرار کہا، ان میں آپ کو انڈیپینڈنس کی وہ کاپی بھیجوں گی ضرور، مگر یہ نہ بھولیے گا کہ میری اس آبیتی کو تقریباً 2 سال ہو گئے۔ اچھا تو یہ فرق ہوا۔ نستاسیا فلیپودنا اتنا کہہ کر بے تحاشا ہنسنے لگی۔ پاپا آپ سے 2 بول کہنے ہیں، ذرا باہر آ جائیے۔ گانیا نے مشینی انداز میں باپ کا شانہ تھام کر کانپتی ہوئی دکھ آواز میں بھی اختیار کہا۔ اس کی آنکھیں نفرت سے دہک رہی تھیں۔ ٹھیک اسی لمحے دروازے کی گھنٹی اس زور سے بجی گویا بجتے بجتے ٹوٹ کر ناکارہ ہو جائے گی۔ ظاہر تھا کہ اس بار کوئی غیر معمولی قسم کی آمد تھی۔ کولیا دروازہ کھولنے کے لیے لپکا۔